بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں اور میرے ننھے ننھے فرشتوں، مجھے یقین ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے کہ کوئی ہمیں اچھی سی کہانی سننے کو مل جائے۔ تو آپ کے لیے آپ کی خواہر ہما لائی ہیں ایک بہت مزیدار کہانی، لیکن آج کہانی سنانے کا انداز تھوڑا مختلف ہوگا۔ ہم یہیں بیٹھے ہوں گے مگر دراصل ہم کسی اور شہر کی سیر کر کے آئیں گے، اور اس سیر کے لیے آپ کو میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ آپ سب کام چھوڑ دیں اور میرے ساتھ بیٹھ جائیں، اس لیے کہ کہانی کا آغاز ہوگا تو بہت مزے کی چیزیں سنیں گے آپ لوگ۔ یہ کہانی ایک شہر بغداد کے بارے میں ہے۔ اس شہر کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ شہر خلیفہ منصور نے بالکل گول بنایا تھا، جیسے بال ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بالکل گول تھا اور اس کے چاروں طرف پانی تھا۔ اب پانی سے دوسری طرف جانے کے لیے آپ کو کوئی راستہ تو چاہیے ہی۔ اب خلیفہ نے راستہ بنایا اس انداز سے تھا کہ اس کے چاروں طرف 4 پل بنائے تھے اور لوگ آنے جانے کے لیے وہی پل استعمال کرتے تھے۔ آئیے اب اس شہر میں چل کر دیکھتے ہیں کہ اس شہر کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ ارے یہ تو بہت خوبصورت پرانی عمارتیں ہیں۔ ارے شیخ مفید کا گھر نظر آ رہا ہے مجھے، تو آپ سب کو نظر آ رہا ہے؟ چلیے ادھر چلتے ہیں اور یہاں جا کر ان کے ساتھ رہنے والی چیزوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسے رہتے تھے، مزہ آئے گا نا۔ چلیں گھر کے اندر چلتے ہیں۔ اندر چلتے چلتے میں آپ کو شیخ مفید کے بارے میں بھی بتاتی چلوں۔ شیخ مفید عالم اسلام کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے اتنی پیاری اور بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ان کے بارے میں جاننے کے بعد آپ وہ کتابیں ضرور پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ چلے گھر کے اندر تو ہم داخل ہو ہی گئے ہیں، آئیں کچھ ڈھونڈتے ہیں جس سے بات ہو سکے۔ ارے وہ دیکھیں، مجھے کچھ نظر آ رہا ہے۔ ارے یہ تو ایک چھوٹا سا چراغ ہے۔ آئے اس چراغ سے بات کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے، اس کے پاس ہمیں بتانے کے لیے کیا کیا ہے۔ السلام علیکم، کیا آپ شیخ مفید کے ساتھ رہتے تھے؟ آپ ہمیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ میں اور میرے ساتھی یہ سننے کے لیے بے قرار ہیں کہ ہمیں شیخ مفید کے بارے میں بہت ساری باتیں ملیں۔ والسلام، میں شیخ مفید کا چراغ ہوں۔ اکثر راتوں کو انہوں نے مجھے روشن کر کے اپنے دروس کا مطالعہ کیا، کتابیں لکھی اور بعض راتیں اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں گزار دیں۔ اچھا، اتنے عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اتنی ساری کتابیں بھی لکھتے تھے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کتنی کتابیں لکھی؟ انہوں نے بہت کتابیں لکھی۔ 1 منٹ مجھے سوچ لینے دیں۔ جی ہاں جی، انہوں نے تقریباً 200 کتابیں لکھی۔ جی ہاں، بالکل 200 کے قریب ہی کتابیں تحریر کی تھی۔ مجھے ان کی کتابوں میں سے ایک کتاب بہت پسند ہے۔ یہ کتاب غیبت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ آپ سے مل کر بہت اچھا لگا اور ہمیں بہت ساری باتیں سننے کو ملی۔ اب ہم اس گھر میں موجود باقی چیزوں سے بھی ملنا چاہیں گے۔ ارے یہاں تو مجھے ایک قلم نظر آ رہا ہے، یقیناً یہ شیخ مفید کا قلم ہے۔ آئیں اس سے پوچھتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے پاس بھی ہمیں سنانے کے لیے بہت کچھ ہوگا۔ کتنی خوش قسمتی ہے آپ کے لیے کہ آپ نے شیخ مفید کے ساتھ اتنا وقت گزارا۔ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی بات ہے جو ان کی زندگی سے آپ کو یاد رہ گئی ہو اور آپ ہمیں سنانا چاہتے ہو؟ جی، میں شیخ مفید کا قلم ہوں۔ بہت ہی پیارے رات اور دن تھے جو شیخ کے ساتھ گزرے۔ مجھے یاد پڑتا ہے، ایک رات میز پر موجود کاغذات پر سو رہا تھا۔ اچانک جیسے بارش شروع ہو گئی ہو، میرے اوپر پانی کے قطرات گرنے لگے۔ خواب سے جاگا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خط ہے جسے شیخ مفید پڑھتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ گریہ بھی کرتے جاتے ہیں۔ اچھا، ایسا کیا تھا اس خط میں؟ کوئی بری خبر تھی کیا؟ میں نے بھی پہلے ایسا ہی سوچا، مگر جب خط پڑھا تو پتہ چلا کہ شیخ مفید خوشی اور محبت کی وجہ سے گریہ کر رہے تھے۔ ارے لیکن ایسی کیا بات تھی خط میں، اور یہ خط کس کی طرف سے تھا؟ انہیں امام مہدی علیہ السلام نے خط لکھا تھا۔
آپ کو یاد ہے کہ خط میں کیا لکھا تھا؟ آپ پلیز ہمیں بتائیں، ہمیں اب بے چینی ہو رہی ہے کہ اس خط میں ایسا کیا تھا کہ شیخ مفید گریہ کرنے لگے تھے؟ سارا خط تو یاد نہیں مگر شروع کا کچھ حصہ یاد ہے۔ انہوں نے لکھا، پروردگار عالم کا سلام ہو اس پر جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم پر خاص سعادت کے ساتھ ایمان رکھتا ہے۔ ہم تمہارے وجود پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ آپ سے مل کر بھی ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ چونکہ وقت بہت ہو گیا ہے، اب ہم واپس جانا چاہیں گے۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ہاں تو پیارے بچوں، مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس سفر کو ضرور انجوائے کیا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سیکھا ہوگا کہ جو لوگ امام سے محبت کرتے ہیں، امام بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ امام کو ہر وقت یاد کرتے ہیں، امام بھی انہیں یاد کرتے ہیں۔ تو آئیں آخر میں سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی اس قابل ہو جائیں کہ امام ہم سے محبت کریں اور ہمارے لیے بھی ایسے پیارے پیارے پیغامات بھیجیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور انشاءاللہ بہت جلد اگلی کہانی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔